ایسے ہی حضرت خواجہ بزرگ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ 5ویں مجلس کے حوالے سے ایک عظیم باتیں ارشاد فرماتے ہیں. کہتے ہیں حضرت عثمان حرونی نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو جلیل القدر محدث ہے، بلکہ امام بخاری نے تو یہاں تک کہا کہ اگر کوئی بندہ جامع ہے تمام صفات کا، اسلام کی جتنی بھی ضروری چیزیں ہیں. دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی تفسیر کے اندر خدمات ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ طبری ہے، یہ قرطبی ہے، یہ فلاں ہے، تفسیر کے اندر خدمات ان میں ان کا شہرہ ہوتا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی حدیث کے اندر خدمات ہوتی ہیں، کچھ ایسے ہیں جو جہاد کے اندر ایک مقام عظیم رکھتے ہیں. لیکن کچھ شخصیات امت کی گینی چونی ایسی ہیں جو اسلام کے ہر باب میں ان کی عظیم خدمات ہے. تفسیر میں دیکھیں تو بھی بے مثال، حدیث میں بے مثال، حتیٰ کہ آپ نے اس سال جہاد بھی فرمایا، بنفس نفیس میدان میں تشریف لائے. یہ مثال تو کم ملتی ہے کہ ایک مفسر ہو وہ جہاد کے میدان میں نظر آئے. محدث ہوگا تو کتابوں میں نظر آئے گا، مفسر ہوگا تو کتابوں میں نظر آئے گا، لیکن کتابوں میں بھی ہیں لیکن جہاد بھی نہیں ہے. تو ہر باب کے اندر ایک عظیم مقام ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کا. تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کا 70 سال تک مجاہدہ کیا. یعنی اپنے نفس کے ساتھ میں نے جہاد کیا. اس راہ میں کہتے ہیں میں نے بہت تکلیفیں اٹھائیں، لیکن ایک خاص مقام قرب اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے تب ملا جب میں نے اپنی ملک میں جتنا بھی جو کچھ بھی تھا، جتنا مال تھا اپنی ملک کا، جب وہ میں نے سارا راہ خدا میں خرچ کر دیا. خاص مقام اس وقت ملا جب میرے پاس کچھ نہ رہا. میں نے کہا کہ اب میرا کچھ نہیں ہے، یعنی حقیقی طور پر اللہ رب العزت کی ملک کا اقرار کیا. جب بندہ اپنے پاس بھی کچھ رکھتا ہے تو بندے کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جناب یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میری ملک ہے، یہ میرا پلاٹ ہے، یہ میری کوٹھی ہے، یہ میرا ہے. لیکن جب کہتے ہیں میں نے سب کچھ اللہ کریم کی راہ میں قربان کر دیا تو پھر مجھے ایمان کی لذت اس وقت حاصل ہوئی. میں نے سمجھا کہ اب میں نے واقعتاً زبان کے ساتھ بھی اور دل کے ساتھ بھی اس بات کا اقرار کیا ہے کہ سب کچھ خدا کا ہے، سب کچھ خدا کا ہے. 70 سال مجاہدہ سے یہ مقام قرب نہ ملا. جب میں نے اپنی ملک کا سارا کچھ راہ خدا میں خرچ کر دیا تو میں نے سمجھا کہ اب میں حقیقی طور پر اللہ کا بندہ ہوا ہوں. اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرا کچھ نہیں ہے. آگے جو جملے بولے ہیں، یعنی کہتے ہیں جب میں نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں دے دیا تو تب وہ دوست میرا ہوا، تب وہ دوست میرا ہوا. اب یہ دیکھیں آگے جو بات کی، اور پھر جو کچھ اس دوست کے ملک میں تھا وہ بھی میرا ہو گیا. یعنی پہلے تو کچھ چیزوں کو میں سمجھتا تھا نا کہ یہ میری ہیں، لیکن جب سب کچھ میں نے اس کی راہ میں دے دیا تو پھر وہ میرا ہو گیا. اور جب وہ میرا ہوا تو پھر جو کچھ اس کا تھا، حدیث پاک میں ہے جب بندہ اس مقام پہ فائز ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے. یہ حدیث قدسی ہے، بخاری نے اس کو صحیح کہا ہے. پھر اس مقام پہ بندہ فائز ہوتا ہے.